یہ تصر نہیں آ رہا، یہ یقین ہے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ بھی اس کے اوپر تو رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو ملک کے معاشی مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی تیاری ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ آج جس طریقے سے لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، جس سپیڈ سے شامل ہو رہے ہیں، اسی سپیڈ سے جب برا وقت آتا ہے تو یہ لوگ چھوڑ کر آپ کی جماعت کو چلے جاتے ہیں، تو جمہوریت یہاں پر کہاں پہ پوری ہوگی؟ اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، برے وقت میں کھڑا ہونا جو ہے یہ جوان مردی ہے، بہت اچھا عمل ہے، قابل ستائش رویہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے جو ہے وہ ایک جیسے رویے کی توقع نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے ملک میں حالات ہی کیوں ایسے لائیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ رویوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے، لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے اور ایک آزاد فضا میں آگے بڑھنے کا نام ہے، تو کیوں نہ ہم مل کے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ کسی کو مجبور ہو کے نہ کسی کی طرف رہنا پڑے اور نہ کسی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے۔ اگر ایسے حالات ہوتے رہے ہیں تو ان کو ہم نے جو ہے وہ بڑی جرأت مندی سے فیس کیا ہے، اور اسی کا جو ہے وہ فروٹ ہے یا اسی کا بدل ہے کہ آج ہم ان مشکل حالات سے نکل کے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر حالات کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ قوم کے ساتھ بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور جماعت اور میاں نواز شریف نے بطور لیڈر پوری قوم کے سامنے یہ عہد کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی اور سامنے آیا ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ہی کسی کے پاس کوئی ماضی کی مثال ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ملک کو ایسے بحرانوں سے نکالا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت ملک کے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی، ادر وائز بھی جو ہے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو وہ بہت شخصیت ہیں کہ ملک کو اس بحران سے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ ایک ایکسپیرینسڈ بیلنس ٹیم ہے، وہی ٹیم اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے، اور بہرحال ملک نے اس بحران سے نکلنا تو ہے، اللہ کے فضل سے نکلے گا۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ کے اسلام کے نام اور اللہ کے کلمے کی آواز کے اوپر جو ہے وہ یہ بنا ہے، تو یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا اور اس بحران سے نکلے گا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اس کی گارنٹر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو وہاں درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں الیکشن کینسل کروانے کے حوالے سے، اگر حالات چینج ہوتے ہیں پھر نون لیگ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں جی، ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم میں اس بارے میں کوئی رتی بھر بھی اگر کوئی شک و شبہ ہو تو ہم یہ دن رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح 9 بجے جو اب ہم سبھی یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب خود پہنچے ہوتے ہیں، اور رات گئے تک جو ہے ہم اس عمل میں مصروف ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے وہ اپنے جگہیں جہاں پہ ہماری کمزوری تھی یا ہمیں تھوڑی بہت مشکلات تھیں، آج ہم نے جنگ ڈسٹرکٹ پورا جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس کے اوپر جو صاحبان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کئی دنوں کی ایفرٹس ہیں، کئی دنوں کی ان سے ملاقاتیں ہیں، گفتگو ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم تو بالکل 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم بھرپور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو۔ اگر کوئی درخواستیں لے کے جا رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ درخواستوں سے تو معروف نہیں ہوگی، وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور جو فیصلہ کرے گی
वो सबको मंजूर होगा। कासिम की अपनी जमात जो है वो बाइकआउट की बातें करने लग गई है, क्या मशवरा देंगे उनको? अब वो इलेक्शन का बाइकआउट करके भागना चाह रहे हैं। देखें जी, कासिम के अबू इमरान खान साहब की जो जमात है, बल्कि अब वो गौहर खान की जमात है, तो गौहर खान साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को जो है वो इलेक्शंस में जो है वो लेके जाएं। मामला ये है कि पीटीआई जब तक अपने में से उन अनासर को जिन्होंने 9 मई बपा किया, जिन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया, जिन्होंने 9 मई को फौज में तकसीम करके इस मुल्क को खून में नहलाने की साजिश की, जिन्होंने 9 मई को गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलके इस मुल्क के खिलाफ एक ऐसी घिनौनी साजिश की जो अगर कामयाबी या कामयाबी के करीब भी चली जाती तो ये मुल्क जो है वो बहुत बड़े बहरान की जद में आ जाता। उन अनासर को अलहदा करें, उन्हें प्रोसिक्यूशन फेस करने दें। अगर जो बेगुनाह होंगे वो बेगुनाह हो जाएंगे, वो करें सियासत बाद में आके। जो गुनाहगार हैं वो सज़ा पाएं। उन अनासर को अलहदा करके पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ेगी, पीटीआई को कोई इलेक्शन से नहीं रोक सकता, कोई पीटीआई के खिलाफ जो है वो इकदाम नहीं हो सकता। मामला ये है कि पीटीआई जो है वो 9 मई के जुम्मेदार अनासर को साथ मिला के जो है वो इलेक्शन में जाना चाहती है। वो उन अनासर को इलेक्शन के लबादे में जो है वो उनके जराइम पर पर्दापोशी करना चाहती है। वो इलेक्शन के लबादे में उन अनासर को सज़ा से बचाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह लाहौर में उनके रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नवाज शरीफ ही वो वाहिद शख्स हैं जो मुल्क अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।